بٹ صاحب آپ نے بھی اولمپکس میں نمائندگی کی ہے پاکستان کی. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. کس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا یا پھر آپ کو بہت ایزی رہا سب کچھ؟ ساری اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں نے ابھی تک پاکستان کے لیے اولمپک میں نہیں جا سکا، لیکن میں الحمدللہ 3 دفعہ ورلڈ چیمپئن کر چکا ہوں. میں نے ورلڈ بیچ گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول پر جانے کے لیے پلیئرز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے جو بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہوتی. ہم کسی گاؤں سے ہوتے ہیں، ہم کسی ولیج سے ہیں، یا جس بھی ہم سٹی سے ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح سے سہولیت. تو سب سے پہلے ایک سلسلہ چلتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریننگ کرنے کا. اس کے بعد جب آپ کسی لیول پر آ جاتے ہیں، 5-4 سال آپ لگا لیتے ہیں، پھر آپ کسی پروونس کی طرف سے آپ نمائندگی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ ملتا ہے، اور دین ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیول پر جب آتے ہیں تو پھر آپ کو فیڈریشن کی طرف سے کوچنگ ملتی ہے. پھر آپ کو پاکستان سپورٹس بورڈ اور جو دیگر ادارے ہیں وہ آپ کو سہولیات فراہم کرتے ہیں. لیکن ایک جیسے اب میں ارشد کی بات کرتا ہوں یا میں اپنی بات کرتا ہوں، تو اپنے ایک آبائی شہر، اپنے آبائی گاؤں سے نکل کر اولمپک لیول تک جانا، ورلڈ لیول تک جانا، یہ ایک بہت بڑا مشکل سفر ہے، اسپیشلی پاکستان میں. کیونکہ یہاں پر اس طرح ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، اس طرح ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. ہماری فیڈریشنز ہوں یا ہمارے سپورٹس بورڈ ہوں، ان کی گرانٹس بہت زیادہ کم ہوتی ہیں. اس لیے بہت ایک لمبا پروسیجر ہے اور بہت ایک مشکل سفر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قلیل جو کھلاڑی ہیں، بہت ہی ایسے کھلاڑی جو کہ ہر چیز ختم کر کے اپنی سپورٹس میں لگا دیتے ہیں، وہ چند ستارے ہمیں اولمپک اور ورلڈ میں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں انعام بٹ آپ سے مزید بھی بات کریں گے. آپ نے اپنا سارا ایکسپیرینس تو بتایا، اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور حکومتی سطح پر اتنی زیادہ ان کو پذیرائی بھی نہیں ملتی. پنجاب اولمپکس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خواجہ ادریس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. خواجہ ادریس صاحب، کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ موجود ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو اس طرح سے آگے آنے کا موقع نہیں ملتا، حکومتی سطح پر اس طرح سے پذیرائی نہیں ملتی؟ صرف کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملتی ہے، میڈیا بھی بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، لوگوں کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے جو کھیل ہیں ان کو اس طرح سے پاکستان میں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں آج اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکریہ ادا کروں گا کہ خداوند تعالیٰ نے آج پاکستان کو ایتھلیٹک میں اس مقام پہ کھڑا، پاکستان کا نام روشن ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمارا ارشد ندیم جو ہے آج کامیاب ہو اور میڈل جو ہے وہ حاصل کرے. ہمارے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو چیز ہونی چاہیے اس کا بالکل فقدان ہے. کوئی گورنمنٹ بھی اب تک جتنی گورنمنٹیں آئی ہیں، کوئی گورنمنٹ بھی پرائورٹی ان کے سامنے سپورٹس کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے. کسی بھی گورنمنٹ نے آج تک سپورٹس کو وہ اہمیت نہیں دی جو دینی چاہیے. یہ ہمارا جو کانٹینجنٹ، مختصر کانٹینجنٹ گیا ہے، یہاں تو ہماری فیڈریشنوں نے اس کے اوپر خود ذاتی طور پہ کوئی محنت کی ہے، ٹریننگ کی ہے، تو یہاں یہ اپنی لیول کے اوپر پلیئر جو ہے وہ گیا ہے. یہ ارشد ندیم بہت اچھا پلیئر ہے. یہ ایک جگہ کے اوپر میں اس کے ساتھ تھا، اور غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہے. اور غریب کیا وہ بیچارہ کھائے گا اور کیا محنت کرے گا جب تک گورنمنٹ کی اس کے اوپر پیچھے بیک نہ ہو. وہ بہت مشکل ہے کہ ہمارے کو پلیئر باہر نکلیں. اگر گورنمنٹ پراپر طریقے سے ہماری فیڈریشنوں کے ساتھ مل کے یہ طریقہ طے کرے کہ ہم نے کیسے ان کے اوپر محنت کرنی ہے. جو لوگ جو 8 سال پہلے اولمپک پہ جہاں بھی انہوں نے اس کو کمپٹیشن میں حصہ دلانا ہوتا ہے، اس سے 8 سال پہلے اس بچے کو ٹریننگ شروع کرتے ہیں، ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی.
ہمارے ہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. ایون خواجہ ادریس صاحب میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی اور اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی پلیئرز ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اپنے ممالک کی نمائندگی کرتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ اولمپکس میں جیت کے جاتے ہیں تو ان کے ممالک ان کو بہت زیادہ نوازتے ہیں, ان کو بہت آسائشیں ملتی ہیں, ان کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں, ان کے مواقع ملتے ہیں, ان کو گھر ملتا ہے, گاڑیاں ملتی ہیں, بہت کچھ ملتا ہے. دیکھیں نوازنا تو بات کی بات ہے, اگر کوئی جیت کے آئے گا تو تبھی آپ اس کو نوازیں گے. پہلے تو آپ اس کی جیت کے لیے, اس کی میڈل ونر کے لیے اس کے اوپر اس کی ٹریننگ, اس کی پراپر جو بھی ٹریننگ ہے وہ ہو تاکہ وہ باہر جا کے اپنے ملک کے لیے میڈل لے کے آئے. یہ بات کی بات ہے کہ اس کو آپ کس طرح نوازتے ہیں. بالکل. اگر آج یہ میڈل لے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ بھی ایک کامیابی ہوگی خداوند تعالیٰ کی طرف سے. انہوں نے گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, لیکن اگر وہ غریب اپنی لیول کے اوپر یا کوئی فیڈریشن کی لیول کے اوپر کوئی میڈل لے آتا ہے تو یہ ایک پورے ملک کے لیے ایک تمغہ ہوگا, ایک ایسا خداوند تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا اور ہمارے ملک کا نام دنیا میں روشن ہوگا اگر ہم آج میڈل لے لیتے ہیں. بالکل. لیکن میں آپ کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ایک لایا عمل طے ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو فیڈریشنوں کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور گورنمنٹ کو کیا کرنا ہے. جب تک گورنمنٹ اس کی سرپرستی نہیں کرے گی بہت مشکل ہے میڈل لانا. یہ اس کی ہمت ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا, یا اللہ تعالیٰ خداوند تعالیٰ آج اس کو فتح نصیب کرے اور ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ روشن ہو. میں درخواست کروں گا اپنی گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرے. اب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشین گیم ایک چھوٹی سی گیمیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں اور ہم نے کرانی ہیں. اس کے لیے آج تک جو انفراسٹرکچر ہے اس کی تیاری پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی. بالکل. میں ابھی سائیکلنگ ویلوڈروم کی بات کر رہا تھا کہ ایک سائیکلنگ ویلوڈروم ہے ہمارے ملک میں, وہ لاہور میں ہے. یہ 54 میں بنا اور اس کی طرف کسی نے اس کے بعد توجہ نہیں دی. وہ بنا بھی نہیں, اس کو ایسے لپائی سی کر کے چھوڑ دی گئی اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی. آج بھی آپ اگر 18ویں امینڈمنٹ دیکھتے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد اس کو پنجاب گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے تھا. اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے, نہ اس کو ڈیمالش ہو کے نیا بننا چاہیے تھا. میں نے 2005 میں ذاتی طور پہ جا کے اسلام آباد میں 49 ملین اس کے لیے پاس کرایا. وہ اس میں سے 76 لاکھ روپیز پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس آ گیا, لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس کو نہیں شروع کرانا, اور اگر وہ شروع ہو جاتا بن جاتا تو اس وقت 5 کروڑ روپے بن جانا تھا. یہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ ہماری کو دیکھنی چاہیے. اگر گورنمنٹ پراپر توجہ دے تو میں یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کہ ہم پاکستان کے لیے اولمپک میں ایک نہیں 10 میڈل لے کے آئیں. لیکن جب تک گورنمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے گی, ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کرنے کہ کیا کام ہم نے کرنے ہیں اور کیا گورنمنٹ نے کرنے ہیں. بھی نہیں ملے گی. خواجہ ادریس صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہے گا.